حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگار و سیاکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 16 رمضان المبارک اور کل انشاءاللہ 17 رمضان المبارک ہے۔ اس مناسبت سے آج مختصر سے ٹائم میں غزوہ بدر کے متعلق اور اگر موقع ملا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کے متعلق آپ احباب کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا، کیونکہ غزوہ بدر یہ 2 ہجری کو 17 رمضان المبارک میں اسلام اور کفر کے درمیان حق و باطل کا یہ پہلا معرکہ رونما ہوا ہے، اور 16 رمضان المبارک میں مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہے۔ تو اس مناسبت سے میں نے چند معروضات آپ احباب کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یہ اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر، جس نے دنیا کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی اور مشرکین مکہ کو اس قدر عبرتناک شکست ہوئی کہ پھر کبھی بھی ان کے قدم جم نہ سکے اور وہ برباد ہو گئے اور وہ ذلیل و رسوا اور خواہ ہو گئے، کیونکہ اسی جنگ میں ان مشرکین کے بڑے بڑے خرناٹ قسم کے 70 سرداران قریش مکہ جو ہے وہ اس جنگ میں مارے گئے، جس میں ابو جہل، عتبہ جیسے بڑے بڑے ان کے سپہ سالار اس جنگ میں مارے گئے۔ تو یہ مقام بدر کیا ہے اور یہ کہاں ہے، اور یہ غزوہ بدر کے اسباب کیا ہیں، یہ جنگ ہوئی کیوں؟ بدر یہ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا، جہاں دور جاہلیت میں ایک میلہ لگا کرتا تھا، اور وہاں پہ ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ تو بس اسی وجہ سے اس جگہ کا نام بھی مقام بدر ہوا۔ عزیزان محترم، یہ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ غزوہ بدر یہ کیسے معرض وجود میں آیا، سبب کیا تھا؟ قریش مکہ کے سرداروں کا ایک تجارتی قافلہ 30 یا 40 افراد پر مشتمل یہ
ملک شام سے واپس آ رہا تھا اور اس کی قیادت اس وقت ابو سفیان کر رہے تھے۔ بعد میں حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے ہیں، شاید کوئی اور اس طرح کی جو ہے نا وہ کوئی بات کرے جو صحابہ کرام پر پھونکتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے اگلا جمعہ موقع ملا تو اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور دیگر 4 صحابہ کرام کی آپس میں محبت کیا تھی وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، یہ ابو سفیان کے سپہ سالاری میں اور ان کی جو ہے وہ قیادت میں 30-40 بندوں کا یہ تجارتی سفر ملک شام سے ان کی واپسی تھی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی۔ مخبر نے آ کے بتایا کہ ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ 30-40 افراد پر مشتمل یہ قافلہ ہے، یہ قافلہ وہاں سے گزرے گا، کیوں نہ ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور حملہ کر کے ہم ان کے تمام مال و متاع پر قبضہ کر لیں گے تاکہ قریش ہمارے ساتھ صلح کرنے پر راضی ہو جائیں، کیونکہ آئے روز وہ رہزنی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو رستے میں لوٹ رہے ہیں، تو جب ہم ان کے اس تجارتی قافلے پر قبضہ کر لیں گے، ان پر حملہ کر لیں گے، ان کے بندے جب ہمارے ہاتھ میں ہو جائیں گے تو پھر ہم بیٹھ کے کفار مکہ سے صلح کے لیے سوچیں گے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا۔ اب انہیں یہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ 12 جو رمضان المبارک ہے، مدینہ منورہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لشکر اسلام لے کر 12 رمضان المبارک کو روانہ ہو گئے۔ اب 80 میل کے فاصلے پہ مقام بدر ہے، یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو نکلے اور یہ جنگ ہوئی ہے 17 رمضان المبارک میں۔ تو سفر دیکھیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس نیت سے نکلے تھے کہ ہم اس قافلے کے اوپر یہ جو 30-40 افراد پر مشتمل ہے ان پر ہم حملہ کر دیں گے اور ان کا مال جو ہے نا وہ لے لیں گے، ان کے بندوں کو قیدی کر دیں گے اور کفار ہم سے صلح کریں گے اس بات پہ۔ تو اس بات کی خبر جا کر مکہ میں ابو جہل جیسے خرناٹ قسم کے بڑے بڑے سرداروں کو پہنچی کہ مسلمان وہ جو ہمارا 30-40 افراد پر مشتمل جو قافلہ ہے اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے تجارتی سامان کو لوٹنا چاہتے ہیں اور ان کی قیادت ابو سفیان کر رہا ہے۔ یہاں سے انہوں نے جناب ایک بہت بڑا اسلحے سے لیس 1000 کی تعداد میں کفار نے لشکر تیار کیا کہ ہم مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر جا کر ان مسلمانوں کے لیے مورچے باندھیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے نا لڑائی کریں گے۔ اب یہاں سے یہ پورا لشکر 1000 کا لشکر کفار کا ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کر، سواریوں کے ساتھ بھرپور ہو کر، جن کے پاس 700 عزیزان محترم اونٹ تھے اور 300 گھوڑے تھے۔ آپ اندازہ کریں، پھر اسلحہ تو بے حساب ہے ان کے پاس، اب اتنی تعداد میں ان کے پاس سواریاں بھی ہیں۔ اب یہ لشکر اسلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ہم تو ان 30-40 افراد کے لیے نکلے تھے کہ ہم ان کے اوپر جا کر حملہ کریں گے، اور یہاں سے کفار نے اور سازش کر دی کہ وہاں 1000 کا لشکر تیار کر کے
اب یہ جناب کفر اور اسلام کے درمیان پہلا معرکہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بہت بڑی فتح نصیب فرمائی۔ عزیزان محترم، یہ اس کے اسباب تھے غزوہ بدر کے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کے ساتھ نکل پڑتے ہیں۔ ایک دو گھوڑا ہے، چند ہتھیار ہیں، روزے کی حالت میں صحابہ کرام ہے، کہیے سبحان اللہ۔ یارو یہ اسلام ہمیں تیار ملا ہے نا، جس کی آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیں نا، ہم تو لشکر دیکھ کر تعداد دیکھ کر بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم میں ہمت ہی نہیں ہوتی، وہ ایمان نہیں رہا، وہ جذبہ نہیں رہا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، یہ تو اب اور ہی جناب رخ اختیار کر گیا یہ چیز جو ہم نے مشورہ کیا تھا، اب ہم نے جناب ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ کیوں؟ کفار جانتے تھے کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظام کی بات کی ہے۔ آج بھی امریکہ کو اور کفر کو تمہاری ہماری نمازوں سے فرق نہیں پڑتا، تمہارے ہمارے حج کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی امریکہ کے اندر مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہیں سے جناب والا حج بھی کرتے ہیں، لیکن کفر کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، امریکہ کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی۔ امریکہ کو تکلیف کس بات سے ہوتی ہے؟ کوئی نظام مصطفیٰ کی بات نہ کرے، بس تم ان ممبروں میں بیٹھ کے جناب والا ہاتھوں میں تسبیحاں لے کر اللہ اللہ کرتے رہو، ہمیں کوئی تم سے غرض نہیں ہے، تم چندے بٹورتے رہو، تم سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، تم حج کرتے رہو، تم تبلیغ کرتے رہو، تمہاری تبلیغ سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ تم نے جہاد کا نام نہیں لینا، تم نے نظام کا نام نہیں لینا۔ جب تم نظام کا نام لوگے تو پھر جناب والا وہ جامع مسجد رحمت للعالمین کیوں نہ ہو۔ عزیزان محترم، اب عالم کفر کے اندر بھی مساجد ہے، ساری مساجد کھلی ہوئی ہے، امریکہ کے اندر بھی مساجد ہے۔ امریکہ کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ان مساجد کو کیوں نہیں بند کیا جاتا؟ صرف جناب والا لاہور کے اندر جامع مسجد رحمت للعالمین اس لیے بند ہے کہ وہاں سے نظام کی بات ہوتی ہے، وہاں سے جہاد کی بات ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں بھی جناب والا تمام پاکستان میں مساجد کھلی ہوئی ہے، اس میں کفر کو جناب والا کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف جامع مسجد رحمت للعالمین کیوں بند ہے؟ اس کے لیے مسلمان آواز کیوں نہیں بلند کرتا؟ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ یہاں نظام کی بات کرنے والے موجود ہیں، یہاں پہ جہاد کی بات کرنے والے موجود ہیں، یہاں پہ ایمان کی تقویت والے موجود ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ نبی کے نام پہ جناب والا جان دینے والے لوگ موجود ہیں۔ اور پھر جب نظام کی بات، کیونکہ اب اس وقت مکہ میں مسلمانوں کے اوپر، حالانکہ مسلمانوں کی وہاں پہ تعداد کم تھی، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ میں وہاں پہ اگرچہ انفرادی طور پر مسلمانوں کو تکالیف دی گئیں، لیکن اجتماعی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور پھر اس طرح وہاں پہ کوئی جنگ اور لڑائی بھی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ میں آ کر اسٹیٹ قائم کیا، نظام مصطفیٰ قائم کیا، کفر کو تکلیف ہو گئی کہ جناب یہ نظام ہم نہیں چلنے دیں گے۔ کفر کہتا ہے کہ نظام ہمارے پاس ہو، تم بھلے مسجدیں لے لو، تم بھلے نمازیں پڑھتے رہو، تم چندے لیتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو کرتے رہو، نظام ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن عزیزان محترم، ہم آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب نظام مصطفیٰ آئے گا نا تو پھر پتہ چلے گا کفر کو کہ جناب اسلام کی شان کیا ہے۔ اب 313 صحابہ کرام میں ادھر سے ہزاروں کا لشکر ہے، اور پھر اسلحے سے لیس ہے،
سواریاں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ایمان یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس موجود ہے۔ میرے آقا نے مشورہ کیا، صحابہ کیا مشورہ ہے؟ بات پہنچ چکی ہے کہ 1000 کا لشکر ہے، 700 جناب والا اونٹ ہیں اور 300 گھوڑے ہیں، اور جنگی سامان کے ساتھ لیس ہو کر جناب والا یہ قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مہاجرین کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری جان، مال، اولاد حاضر ہے، ہم سب آپ پر اور اسلام پر قربان کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے ترجمانی کی، انصار کی ترجمانی کے لیے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، فقالا، عرض کی، لا نقول کما قال قوم موسیٰ، یا رسول اللہ، ہم اس طرح نہیں ہیں جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اذهب انت وربک، کہ جا تو اور تیرا رب، فقاتلا، تم جا کے لڑو، لیکننا، حضرت مقداد بن اسود نے کہا، لیکن ہم وہ ہیں نقاتل عن یمینک، یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، یا رسول اللہ، ہم آپ پر اپنا تن، من، دھن اور اولاد کی قربانی بھی پیش کر دیں گے۔ وہ یارو، جب حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جذبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے پیش کیا، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 564 ہے۔ فرائیت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسرہ، میرے آقا کا چہرہ انور مسرت سے جگمگا اٹھا۔ جب اپنے غلام کا یہ جناب والا مشورہ سنا نا، اس غلام نے یہ نہیں کہا، یا رسول اللہ، وہ تو 1000 کی تعداد میں ہے، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس تو 2 گھوڑے ہیں، ہمارے پاس تو ساز و سامان بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ہم کس طرح لڑیں؟ عزیزان محترم، یہ کوئی پاکستانی ماؤں کے بیٹے نہیں تھے، یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جو ہے نا ماؤں کی اولاد میں سے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، یا رسول اللہ، آپ پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ جب حضور نے اپنے غلاموں سے یہ بات سنی نا، تو حضور کا چہرہ انور مسرت سے جگمگا اٹھا۔ حضور کا چہرہ مبارک تو ویسے ہی نور علی نور تھا، لیکن جب غلام کی یہ بات کی تو عزیزان محترم، اسی پہ وہ شاعر کیا کہتا ہے کہ جلوہ سے بادیں، جلوہ سے بادیں، مالو سر میں تے قربان دے، بابا سمر و شیستہ نبی سلطان دے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرا گھر اولاد و جان سب آپ پر قربان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، چہرہ رسول ہے چہرہ رسول ہے یا چودھویں کا چاند ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ صحابہ کا یہ جذبہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں،
جو میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والے ہیں، بخاری اٹھا کر دیکھیں، بڑی معتبر کتاب اٹھا کر دیکھیں، یہ غزوہ بدر ہے۔ ایک دن پہلے بعض روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مقام بدر کے اوپر تمام صحابہ کرام کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، ہاذا مسرع فلاں۔ میرے آقا نے یوں جناب والا نیزے کے ساتھ نشان لگا کر فرمایا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ قربان جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب پہ ابھی تک حضور جناب والا وہ جنگ ہوئی نہیں ہے، اور یہ مقام بدر کا جناب والا وہ مقام ہے، اور اب غزوہ بدر شروع ہوا نہیں ہے۔ میرے آقا پہلے بتا رہے ہیں کہ ابو جہل نے اس جگہ پہ مرنا ہے، عتبہ نے اس جگہ پہ مرنا ہے، شیبہ نے اس جگہ پہ مرنا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اگر ابو جہل وہاں پہ مرا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو لکیر کھینچ دی، فرشتے وہاں سے اسے اٹھا کے گھسیٹ کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اس نشان پہ لا کر حاضر کر دیتے۔ میرے آقا نے پورے غزوہ بدر کا نقشہ کھینچ کر صحابہ کرام کو کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شاید تم سمجھو کہ ہم 313 ہیں۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد عریش میں جا کر دعا کی، پروردگار یہ اسلام کا پہلا مارکہ ہے، آج اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی دعا کے صدقے اور صحابہ کے جہاد کے صدقے خالق کائنات نے اسلام کو فتح نصیب فرمائی، اور جناب ایسی فتح نصیب فرمائی تھی جیسے قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ او صحابہ ہم نے تمہیں مقام بدر پر نصرت اور فتح عطا کی، حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے، تمہارے پاس ساز و سامان نہیں تھا، لیکن تمہارے اندر ایمان تھا، ہم نے تمہارا وہ ایمان دے کر حضور کی غلامی دے کر تمہیں فتح عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات